بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی، مختلف اور اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، پچھلے 15 ماہ سے پاکستان میں سیاسی عدم استحکام نے ملک کی معاشی صورتحال کو ابتر بنا دیا ہے۔ IMF سے بڑے پیمانے پر قرضہ لینے کے باوجود بھی پاکستان میں نہ سیاسی استحکام آیا ہے نہ معاشی استحکام۔ ایسے میں PDM کی 13 جماعتوں پر مشتمل چوں کا مربع حکومت توڑ جوڑ کے بنایا گیا۔ تحریک انصاف کو حکومت سے تو الگ کر دیا گیا، حکومت سے نکال دیا گیا۔ نہ صرف نکالا گیا بلکہ انتقامی کارروائیوں کی ایسا سلسلہ چلایا گیا جو کہ تاریخ بن گئی۔ سابق وزیر اعظم پر قاتلانہ حملے سے لے کے 150 کا سکور بھی عبور کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود PDM کے پاؤں نہیں ہو رہے، کیونکہ جتنا بند کمروں میں فیصلہ کر کے تحریک انصاف کو مائنس کیا جا رہا ہے، عوام میں پلس ہوتے جا رہے ہیں۔ لیڈرشپ کو گن پوائنٹ پہ تبدیل کروانے والے عوام کے دلوں میں عمران خان اور قریب ہوتا جا رہا ہے، اور PDM کی 13 جماعتیں مل کے بھی الیکشن سے فرار کے راستہ کے لیے غیر آئینی غیر قانونی ہوچیت کنڈے ادمانا ان کا معمول بن چکا ہے۔ آئینی ماہرین اس سلسلے میں کہتے ہیں، اعتزاز احسن، لطیف کھوسا، علی ظفر، سلمان اکرم راجہ اور دیگر، کہ پاکستان اس وقت بے آئین ہو چکا ہے۔ عدالتوں کی حکم عدولی اور ادارے باز اختیارات سے تجاوز کر کے ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر رہے ہیں، جس کو انٹرنیشنل ذرائع ابلاغ بھی کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے۔ ناظرین، پہلے تو وفاق سے ایک ایسی سازش کر کے ایک سائفر کے ذریعے حکومت لی گئی جس میں اکثریتی جماعت کو اقلیت میں بدل دیا گیا۔ 155 سیٹوں والے لینے والی سیٹ جماعت کی بجائے 85 سیٹوں والے کے 14 مختلف جماعتوں کو اکٹھا کر کے ایک حکومت بنا دی گئی، لیکن گزرتے وقت انتقامی کارروائیوں نے تحریک انصاف کو اور مضبوط کر دیا، وہ عوام کے قریب اور آ گئے، اور اب ایک گلگت بلتستان رہ گیا تھا جس میں واضح اکثریت تھی۔ 33 اراکین اسمبلی میں تھے ان کے، اور ان کے وزیر اعلیٰ جو گلگت بلتستانیہ تھے، کہ جن کا نام نہیں لینا روک دیا گیا ہے۔ میں ان کا نام تو نہیں لوں گا جو سابق وزیر اعظم ہے، لیکن مجھے ایک شخص یاد آ رہا ہے جس نے 1992 کا ورلڈ کپ جیتا تھا، جوید میاں کے ساتھ ان کی جوڑی بڑی مشہور ہوئی تھی، وہ نام عمران خان تھا۔ آج کل بھی وہ پاکستان کی گلی کوچے، چوراہوں، بازاروں، محلوں اور سڑکوں پر، دکانوں پر، دفاتروں میں ڈسکس ہو رہا ہے، لیکن اس کا نام ٹی وی میں لینا منع ہے۔ ان کے ایک گلگت بلتستانیہ کے ایک نہایت وزیر اعلیٰ تھے جن کا نام تھا ناظرین خالد خورشید۔ اب اس کی اقتدار کو بھی گرایا جا رہا ہے۔ حیرت والی بات ہے کہ پہلے پاکستان میں آپ نے 155 سیٹوں والے کی بجائے 13 چوچو کا مربع پکڑ کے تحریک پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان جنہوں نے عورت کی حکمرانی کے خلاف فتویٰ دیا، پیپلز پارٹی جو نواز شریف کے بارے میں سخت لفظ کہتے تھے اور کہتے تھے ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ نواز شریف نے پیپلز پارٹی پر سرے محل سے لے کے سوکس کیس 10% سے لے کے 50% تک الزام لگائے، لیکن دونوں پر مبینہ اربوں روپے لوٹ کے مقدمات تھے۔ دونوں اکٹھے ہو گئے کیونکہ دونوں کا ہدف ایک تحریک انصاف تھی۔ اب انہوں کی اسمبلیاں توڑ دی گئی، انہوں نے خود توڑا، اس کے بعد رات 12 بجے عدالتیں لگائی گئی۔ عدالتیں لگا کر قاسم سوری ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو غیر آئینی قرار دیا گیا، جس کے بعد طاقت اور زور کا استعمال کر کے PDM کی طرف سے PDM کی حکومت بنا دی گئی، جس میں بندر بانٹ کی گئی۔ وزیر اعظم نواز شریف، اسپیکر پیپلز پارٹی کا، KPK کا گورنر مولانا فضل الرحمان، ان پر مبینہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ خود کرپشن کے الزامات لگا رہی ہے۔ کرپشن کا یہ مبینہ مجسمہ آج بھی الیکشن سے فرار ہو رہا ہے۔ جب پچھلے دنوں میں تحریک انصاف پر سخت دن آئے تو گلگت بلتستانیہ کے وزیر اعلیٰ نے خالد خورشید نے تحریک انصاف کا ساتھ دیا اور ہر ممکن
انہیں دھمکیاں دی گئی، پریشرائز کیا گیا، دباؤ ڈالا گیا، انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا۔ اس گلگت بلتستانیہ کے ٹوٹل 13 اراکین اسمبلی میں تھے، جن میں واضح اکثریت 22 پاکستان تحریک انصاف کے بلے کے نشان پر آئے تھے۔ بلا آخر چلو مان لیا ایک پل کے لیے ان کی ڈگری طاہر خورشید کی جعلی تھی، کیونکہ ان پر بڑے عرصے سے دباؤ ڈایا جا رہا تھا کہ آپ ساتھ چھوڑ دیں۔ انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا، تو عدالت کے حکم پر یہ حکم صادر فرمایا گیا کہ ان کی ڈگری جعلی ہے۔ چلے ہم نے مان لیا ڈگری جعلی ہوتی ہے، حالانکہ ادھر تو حکومتیں جعلی بن جاتی ہیں، ادھر تو اتحاد جعلی بن جاتا ہے، ادھر تو پاکستان میں جعلی نوٹ بن جاتا ہے، جعلی حکومت بن جاتی ہے، تو ڈگری جعلی بنانا تو کوئی ایشو نہیں۔ اس کے باوجود بظاہر واضح اکثریت تحریک انصاف کی تھی، اور انہی کا وزیر اعلیٰ آنا چاہیے تھا۔ جمہوری روایات ہے، اگر چھانگا مانگا نہیں کرنا، خرید و فروخت نہیں کرنا، سندھ ہاؤس نہیں کرنا، تو جمہوریت کا ایک ہی طریقہ ہے، عوام کی حکومت، عوام کے لیے، عوام کے ذریعے، جس میں جبر، ظلم اور دباؤ ڈال کر حکومت تبدیل کی جائے، اسے جمہوریت نہیں، اسے سول مارشل لا کہتے ہیں۔ اب ساتھ ہی وفاقی حکومت نے گلگت بلتستانیہ میں اپنے داؤ بچھانے شروع کر دیے۔ لوگوں کو بڑی بڑی مبینہ طور پر آفریں کی جاتی رہی، کسی کو وزیر بنانے کی، کسی کو پیسوں کی، اور کسی کو کیا لالچ دیا جا رہا، اور بالآخر پی ڈی ایم کی حکومت نے مبینہ طور پر بڑے پیسے اور طاقت دونوں کا بیک وقت استعمال کرتے ہوئے اچانک کل ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ خالد خورشید کی ڈگری عدالت نے ناجائز قرار دے دیا، غلط قرار دے دیا، اور اس کے باوجود پی ٹی اے کی اکثریت تھی تو انہیں یہاں بھی خاموش نہ ہوا، اور ایک حاجی گلبر خان کا فارورڈ بلاک بنا دیا گیا، اور اس کو بندے توڑ توڑ کے ایسے دیے جا رہے ہیں جیسے نانا جی کے باغ سے آم توڑ کے کوئی لے جائے اور اپنے گھر جا کے چھپا لے۔ کیا اگر آپ نے وفاقی حکومت عمران خان کی ختم کر دی 9 اپریل 2022 کو، اور خیبر پختونخوا اور پنجاب کی انہوں نے خود اسمبلیاں تحلیل کر دی، تمام آئینی ماہرین کے کہنے کے باوجود کہ 90 دن میں ناممکن ہے کہ ایک سیکنڈ بھی آگے لے جایا جائے، لیکن اس پر پی ڈی ایم حکومت نے نہ آئین کو مانا، جس پر یہ لفظ کہا گیا ملک وطن عزیز 1973 سے بغیر آئین ہو گیا ہے۔ طویل کیس چلا عدالت میں، 3 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا، عمر عطا بندیال، اعجاز الاحسن اور منیب اختر جسٹس صاحب نے، جس کو حکومت نے ماننے سے انکار کر دیا، اور 14 مئی کے بعد اب 14 جولائی بھی آنے کو ہے، اور الیکشن نہیں کرائے۔ اب کیا کہ گلگت بلتستانیہ کی حکومت لے کے پی ڈی ایم کی جماعتیں کیا عوام کے دلوں میں حکومت بنا سکتی ہیں؟ کیا اسٹیٹ پاور اپنے ساتھ لے سکتی ہے؟ کیا شہر، گاؤں، صوبے، تحصیل میں الیکشن لڑتے ہیں؟ نہیں۔ آج بھی پی ڈی ایم میں آپس میں لڑائی ہے کہ اگر تحریک انصاف کو فری ہینڈ دیا گیا الیکشن سے تو وہ 2/3 میجورٹی سے منیمم جیت جائے گا، اور اس کو روکنے کے لیے نگران حکومت پر پی ڈی ایم میں آپس میں گھمسان کی جنگ جاری ہے۔ 5 سے زیادہ امیدوار سامنے آ چکے ہیں کہ ہمیں وزیر اعظم بنایا جائے، اور مسلم لیگ نون نے تو واشگاف لفظوں میں کہہ دیا ہے اگر تحریک انصاف کا لیڈر، قائد اگر میدان میں رہتے ہیں اور انہیں الیکشن کمپین دی جاتی ہے تو وہ پھر بھی پنجاب اور کے پی کے آرام سے 60 سے 70% سیٹیں لے جائیں گے، اور وفاقی حکومت بنانے سے انہیں کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر انہیں نااہل نہیں کیا جا سکتا تو متوقع جتنے بھی سروے ہوئے ہیں اس کے مطابق اگر عمران خان کو نااہل نہیں کیا جاتا تو اگلا وزیر اعظم پھر بظاہر عمران خان نظر آتا ہے۔ اسے روکنے کے لیے کبھی کہتے ہیں اکتوبر میں الیکشن نہیں کرانے، کبھی کہتے ہیں کہ ہم نے ملٹری کورٹ میں کیس چلانا ہے، کبھی توشہ خانہ کا کیس ڈالا جاتا ہے، اور کبھی القادر یونیورسٹی کا۔ یہاں سے بھی ان کی انتقام کی آگ کم نہیں ہوتی، اور پاکستان میں لگی ہوئی آگ کو پیٹرول سے بجھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس پر کہا جاتا ہے عمران خان کو توشہ خانہ اور القادر یونیورسٹی سے لے کر دہشت گردی، غداری اور ملک دشمنی کے مقدمات درج کر لیے جاتے ہیں۔ پاکستان میں 3 دفعہ پیپلز پارٹی کی حکومت رہی، اور کم و بیشتر 3 دفعہ نون لیگ کی رہی،
لیکن آج تک پوری تاریخ میں کسی بھی ایک وزیر اعظم پر اتنے مقدمات درج نہیں ہوئے۔ نواز شریف اور آصف علی زرداری پر مبینہ اربوں خربوں روپے کے مقدمات جاری رہے، اور یہ مقدمات پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے خلاف اور نون لیگ نے پیپلز پارٹی کے خلاف کیے تھے۔ اس وقت تو تحریک انصاف تھی نہیں، لیکن بالآخر کھچڑی بنائی گئی اور عمران خان سے جان چھڑانے کے لیے 9 اپریل کو ان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اب جب عمران خان کو سیاسی طور پر ختم نہیں کیا جا رہا، ووٹ بینک ختم نہیں ہو رہا، لیڈر توڑ رہے ہیں لیکن ورکر تحریک انصاف کی طرف جا رہے ہیں، تو اس کو خاتمے کرنے کے لیے اب نگران حکومت کر پی ڈی ایم میں گمسان کی جنگ ہے۔ پہلے دبئی میں پاکستان کے مبینہ طور پر اعجاز الحق جو ضیاء الحق صاحب کے صاحبزادے ہیں کہتے ہیں بولیاں لگی۔ پاکستان میں سنا تھا جانوروں کی بولیاں لگتی ہیں، یہ بھیڑ کتنے کا ہے، یہ بکرا کتنے کا ہے، لیکن اب نگران وزیر اعظم اور ان کے لیے لگتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ خالی اس کا ایجنڈا الیکشن کرانا نہیں ہوگا، الیکشن پی ڈی ایم کو جتوانا ہوگا۔ اگر یہ الیکشن بھی صاف شفاف نہیں ہوتے تو یقیناً عوام اس کو تسلیم نہیں کرے گی۔ اگر عوام تسلیم نہیں کرے گی تو سیاسی استحکام نہیں آئے گا، سیاسی استحکام نہیں آئے گا تو معاشی استحکام نہیں آئے گا، معاشی استحکام نہیں آئے گا تو پاکستان میں امن نہیں ہوگا، امن نہیں ہوگا تو انارکی ہوگی۔ تو پاکستان کا واحد حال ہے کہ سیاستدان سارے مل کے بیٹھے، ماضی کو اگر کسی نے جرم کیا تو اس کو یقیناً سزا ہونی چاہیے اور قانون کے مطابق ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فوری طور پر صاف شفاف الیکشن کا راستہ ہموار کرنا چاہیے۔ اگر زبردستی کسی کو سیاست سے الگ کرنے کی کوشش کی گئی تو یاد رکھ لے بند کمروں کے فیصلوں سے نہ ذوالفقار علی بھٹو مائنس ہوا تھا، نہ نواز شریف اور نہ ہی موجودہ سابق وزیر اعظم عمران خان ہوں گے، کیونکہ عوام ان کے ساتھ جڑ چکی ہے۔ جس کے ساتھ عوام کی طاقت ہو، یاد رکھ لیں جب بہت تیز آندھیاں آتی ہیں، لیکن جس کے ساتھ عوام ہو وہ حالات کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اب بہتر یہ ہے کہ گلگت بلتستانیہ پہ کی حکومت پر تو آپ قبضہ کر لو گے، یہ مان لیا، پی ڈی ایم کی حکومت نے وفاق پر قبضہ کر لیا، لیکن 13 اگست کو حکومت ختم ہو رہی ہے، آخر آپ کو الیکشن جانا ہوگا، اکتوبر کی بجائے مارچ میں بھاگو گے، جہاں بھاگو گے پھر آگے آپ کو نکلیں گے۔ اطلاع ہے کہ محترم نواز شریف صاحب نے مبینہ طور پر یہ شرط رکھی ہے کہ ان کے مخالف اور ان کی صاحبزادی بھی 10 دفعہ کہہ چکے ہیں انہیں لیول فیلڈنگ چاہیے۔ لیول فیلڈنگ کہتے ہیں کہ جیسے نواز شریف کو نہل کیا تھا عمران خان کا، کرو بھائی، لیول فیلڈنگ کیسے آئے گی؟ نواز شریف 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہے، کیا عمران خان کو بھی 3 دفعہ وزیر اعظم بناؤ گے؟ نواز شریف کو ضیاء الحق سیاست میں لایا تھا، کیا دوبارہ ضیاء الحق کو زندہ کرو گے اور وہ عمران خان کی سرپرستی کرے گا؟ زیادہ جیلانی کو دوبارہ لاؤ گے؟ 4 چیف جسٹس ایوان پر نواز شریف اعتراض کر چکے ہیں۔ سب سے پہلے سجاد علی شاہ کی عدالت میں حملہ کیا گیا، پھر ثاقب نثار، پھر آصف سعید کوسہ، اور اب موجودہ چیف جسٹس پر الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ سازشوں اور غیر ملکی طاقتوں کے اثر و رسوخ کی بجائے عوام کی رائے کو ہی افضل جانا جائے اور اس کے مطابق حکم دلایا جائے۔ یقیناً آئی ایم ایف سے 10 مہینے تاخیر کر کے معاہدہ کرنے سے حالات کچھ بہتر ہوئے ہیں، اسٹاک ایکسچینج بہتر ہوئی ہے، لیکن یہ پرماننٹ حل نہیں ہے۔ 30 ارب پاکستان نے 30 جون کو دینا ہے۔ پاکستان کی معاشی سیاسی استحکام کے بعد معاشی ترقی نہیں آ سکتی، معاشی ترقی آئے گی، سیاسی استحکام ہوگا تو پاکستان میں بھی لوگ انویسٹمنٹ کریں گے اور بیرون ملک سے بھی ملٹی نیشنل کمپنیاں جا کر کریں گی اور بے روزگاری میں کم ہوگا۔ اور اس کے لیے واحد ایک حل ہے، انصاف کی فراہمی یقینی بنائی جائے ہر خاص و عام کے لیے۔ اگر ملک میں اکانومی بہتر ہوگی تو لوگوں کو بیرون ملک جا کے کشتی میں 300 لوگوں کو ڈوبنا نہیں پڑے گا۔ پاکستان کی سرزمین ہی ان کے لیے روزگار پیدا کرے گی، لیکن اس کے لیے انتقام کی روش، سازشیں اور بند کمروں میں حکومتیں بنانے اور گرانے کی روایات کو ختم کرنا ہوگا۔ اسی میں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔